سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ سورہ مائدہ کی دو آیتیں پڑھی گئی 42 اور 43۔ ان آیتوں کا تعلق بھی پچھلی آیتوں سے، پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی تھی، اسی طرح منافقوں کی بھی قباحت، یہودیوں کی یہ بدخصلتی کہ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی، بہت زیادہ جھوٹی باتیں پھیلانے والے، سننے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تحریف کرنے والے، اس میں چینجز کرنے والے، جیسا اپنے کو سوٹ ہوتا ہے اس طرح سے مسئلے بتانے والے، مسئلے پر عمل کرنے والے، ایسے لوگ ہیں یہ۔ باقاعدہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ اگر تمہارے کو اس طرح کا اگر حکم ملے تو عمل کرو، اس طرح کا حکم ملے تو عمل مت کرو، یعنی ان کو جو پسند ہے اس طرح اگر تمہارے خواہش کے مطابق کوئی مسئلہ آ جائے اس کے اوپر عمل کرو، اسے قبول کرو، نہیں تو پھر اسے چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، اس کے دلوں کو جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی پاک کرنا نہ چاہے، اسے کون پاک کر سکتے ہیں، اسے کون ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اسی وقت کرتے ہیں جب آدمی کے اندر ضد ہو، ہر درمی ہو، خود ہی کیا ہو، خود ہی گمراہ ہو، اور پھر اس کے اندر طلب ہی نہ ہو، ضد پر ہو، جان بوجھ کر کے حق بات کو جھٹلا رہا ہو، ایسے آدمیوں کو کون ہدایت دے سکتا؟ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے، کہا گیا۔ اب مزید ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے، یہ سچ بات سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو ایسی باتیں پسند ہے جس میں زیادہ محنت اور مشقت نہ ہو، بغیر محنت اور مشقت کے بیٹھے بٹھائے ان کو ثواب حاصل ہو جائے، آسانی کے کام، مشقت والے کام، محنت والے کام، جس پر اجر و ثواب کی بات، ایسی باتیں ان کو پسند نہیں، باتیں ایسی پسند ہے، جھوٹی باتیں سننے کے عادی، اسلام کے خلاف جو جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ بھی یہ جھوٹی باتیں ہی سننا چاہتے ہیں، سچی باتیں سننے کی ان کے اندر عادت ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بھی سوٹ ہو رہا ہے، ہم کو بھی سچی باتیں نہ سننے کی عادت نہیں ہے، حق بات سننے کی ہم لوگوں کو بھی عادت نہیں ہے، حق بات جس دن سنیں گے اس دن مسجد دوسری پکڑیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق کوئی بات کرے، ہم کو ایسا واعظ، ایسا مقرر، ایسا خطیب پسند ہے جو بولتے پازیٹیو چل رہا ہو، نیگیٹو چل رہا بیٹھنا ہوا، ہم سود کھائیں، ہم حرام کا کھائیں، ہم غلط کام کریں، ہم الٹے سیدھے رسم و رواج پر چلیں، شادی بھی اپنی مرضی کے مطابق کریں، اس پر کوئی بھی کچھ نہ بولے، ہم کو بس ایسی باتیں سننے کی عادت ہے جو ہمارے اپنی خواہش کے مطابق، ہمارے خواہش کو توڑنے والے، ہمارے خواہش کو روکنے والے، ایسی باتیں ہم کو پسند نہیں سمجھ رہے۔ یہودیوں کی خصلت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، زیادہ سنتے، سماعون کے معنی یہ اس میں تفسیر کا صیغہ، بہت زیادہ سننے والے، حق بات، سچی بات سننا ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ وہ ایسا چاہتے ہیں سود حلال ہو بول کر کے، ایسا ایک بات آ جائے کسی مولوی سے، رشوت حلال ہو، فلاں بزنس حلال ہو، جو حرام کے داڑھی مونڈنا حلال ہو، اس طرح کا کوئی مولوی بات کر، چاہتے ہیں ایسی باتیں ہو،
سمجھ رہے؟ ٹخنے کے نیچے پیجامہ پہننا جائز ہے، وہ ایسی کوئی بات، سمجھ رہے؟ چھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں. اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت ہے. ہمارے نبی نے بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی یہودی اور نصرانیوں کے مطابق چلو، جیسے جیسے ان کے اندر خرابیاں تھی ویسی ویسی خرابیاں تمہارے اندر بھی آ جائیں. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، 8 نمبر کا جوتا لیفٹ اور رائٹ کا ایک ہی برابر ہوتا ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے، ذرا فرق ہوتا ہے. سیم سیم. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں زیادہ کہا ہے، کیونکہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں ایسی بری عادتیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. ورنہ کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ جگہ یہودیوں کی، منافقوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ ایسی خرابی تمہارے اندر نہ آئے. فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت. اکالون، عقل بولتے کھانے، سمجھ رہے؟ آکل کھانے والے، اکالون بہت زیادہ کھانے والے. کس کو؟ سحت، حرام کو. یہ حرام خور ہیں، حرام بہت کھاتے ہیں. عوام، پبلک، ان کے حق میں فتوے دے کر کے ان سے نذرانے لیتے تھے. اب ان کے حق میں فیصلہ سنائیں گے تو نذرانے ملیں گے، جو حق ہے وہ سنائیں گے تو نہیں ملے گا، ناراض ہو کے چلے جائیں گے. ایسے لوگ ہیں یہ حرام خور. اکالون للسحت کا معنی حرام خور. سود کے معنی حرام کے، سود بھی کھاتے، رشوت بھی کھاتے، ادھر فتوے عوام کے حساب سے ان کے حق میں دے کر کے ان سے نذرانے بھی، ہدیے بھی، گفٹ بھی لیتے. ظاہر سی بات ہے آدمی کی خواہش کے مطابق اگر فتوے دیے جائیں، ان کے حساب سے فتوے مسئلے بتا دیے جائیں اور ان سے نذرانے لیے جائیں، یہ نذرانہ نہیں، یہ ہدیہ نہیں، یہ رشوت ہے، حرام ہے. بات سمجھ میں؟ ایسے تھے یہ لوگ. اس طرح کے مفتی عالم ان کے زمانے میں تھے، اللہ فرما رہے. اب آپ بتاؤ امت محمدیہ میں ایسے مولوی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ایسے مفتی نہیں ہے، ایسے مجاور نہیں ہے، ایسے حرام خور نہیں ہے جو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے، دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے، اللہ ماشاء اللہ. سمجھ نہیں ہے کیا بولو گی؟ باقاعدہ بولنے والے بولتے وہاں جاؤ گے تم نے فتویٰ، تم کا جیسا ہونا ویسا فتویٰ ملے. خالی 500 روپے جیب میں ڈالو، ڈبے میں 1000 روپے ڈالو، تم نے جیسا ہونا ویسا. حرام خور. اکالون للسحت. یہ خصلت کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ یہودیوں کے اندر. اکالون للسحت. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ. اب اللہ تعالیٰ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں پیغمبر اگر یہ لوگ یعنی یہودی آپ کے پاس آئیں فیصلہ لینے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، او عارض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ اگنور کریں. آپ کو دونوں اختیار ہیں. سمجھ رہے؟ دو طرح کی قومیں ہیں. اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں تو کرنا ہی ہے فیصلہ. اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ دونوں قومیں باہم معاہدہ امن پر عمل کر رہے ہیں. جیسا کہ مدینے میں یہودی اور مسلمان تھے. مدینے میں شروع میں یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، وہاں کوئی اسلامی حکومت آیا نہیں تھا. یہودیوں کو گھڑی پار کرنے کے بعد میں ہوا. جب تک یہودی تھے، مسلمان اور یہودی کیسے تھے؟ آپ اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں. شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے مدینہ آئے تو ایسے ہی تھا، لیکن ان لوگوں نے غداری کی. جو معاہدہ ہوا تھا مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں، اس کو انہوں نے توڑا. یہ پرانی عادت رہی ہے یہودیوں کی. سمجھ رہے؟ معاہدے کو کبھی یہ پورا نہیں کرتے. جب بھی کرتے اس میں ایک چال ہوتی ہے ان کے پاس، اس میں ایک سازش ہوتی ہے، ہمیشہ توڑتے. ابھی دیکھو کیسا توڑا ان لوگوں نے. اب توڑا
تو کوئی جو ثالثی کا کردار ادا کیا، کوئی بولنے والا ہے، اس کو کچھ کرنے والا ہے. 50 پر 60 ممالک ہیں اسلامی، چندہ کرتے ہیں کروڑوں کا، کیا دان کرنے کے لیے فلسطینیوں کو بول کر. اب ان کو دان کی ضرورت نہیں بھائی، وہاں پر تو ماری بمباری ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ کوشش نہیں کریں. ادھر نام کمائیں گے. اب ہم لوگ بھی اسٹیٹس میں ڈالیں گے، دیکھو قطر نے کتنا کروڑوں کا چندہ کر دیا. ارے پہلے روکو نا یار، جنگ روکو نا یار، وہ بمباری کر رہے، بچے مر رہے یار ادھر. اس نے غداری کی یار، اس نے معاہدے کو توڑا یار. تمہارے ساتھ اگر ایسا ہوتا تم کیا کرتے یار؟ ایسے ہی چندہ اکٹھا کر کے بیٹھتے؟ اس کے خلاف کارروائی کرو یار. کوئی بولنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے. خیر میں کیا بول رہا تھا؟ تو باہم اگر معاہدہ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تو ان کے فیصلے کرنا نہیں کرنا دونوں کا اختیار ہے. اسلامی حکومت ہے تو پھر تو یہ لوگ اہل ذمہ ہیں، تو ان کی بھی کیا کرنا، خبر گیری کرنا، ان کے بھی فیصلے سنانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ اور بات ہے کہ آئلی جو مسائل ہیں، خاندانی جو مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل میں ان کا مذہب کیا بولتا ہے اس حساب سے کریں گے. اور ایک ہے کریمنل ایکٹ، اس میں گھریلو مسائل سب چلتا نہیں. اس میں کیا ہے، جو اسلامی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو سنایا جائے. جیسے ہمارے اس ملک میں دیکھو، آئلی مسائل کا فیصلہ الگ ہوتا ہے، کریمنل سب کے لیے ایک ہی چیز، وہ زنا کرے، بدکاری کرے، چوری کرے، ڈاکہ زنی کرے، سب کے لیے ایک ہی حکم. لیکن آئلی حکومت ہے، گھریلو جو مسائل ہے، نکاح کا، خلا کا، وراثت کا، فلاں کا، اس میں جو سا بسر کیا بولتا ہے اس حساب سے چلتے ہیں کوئی بھی. اب اس کو بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، الگ بات ہے. کون؟ یہ اسلام دشمن جو حکومت آئی. میں کیا عرض کر رہا تھا، تو یہ اس ٹائم کی بات ہے جب باہم معاہدے کے ساتھ، امن معاہدے کے ساتھ رہ رہے تھے، مسلمان بھی یہودی بھی. تو کہا جا رہا ہے فَإِن جَاءُوكَ کا پیغمبر اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں، او عارض عنہم، یا نہ کریں، ان کو اگنور کریں، دونوں اختیار. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ نے اعراض کر دیا ان سے، آپ اگنور کر دیا ان کو، آپ نے فیصلہ نہیں سنا ہے، ان کا مقدمہ آپ نے سنا نہیں، جاؤ بول دیا آپ، تو فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، اور ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یعنی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں اگر اگنور کر دیا، میں اعراض کر دیا، میں ان کا فیصلہ نہیں سنا ہے، ان کا مقدمہ میں نے سنا نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ بعد میں سازش کر کے میرے خلاف. پیغمبر یا آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہم ہیں، یہ کیا کچھ پہنچائے؟ نفع نقصان کا مالک تو اللہ. فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، ذرہ برابر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن اگر آپ نے بیٹھ لیا، آپ بیٹھ گئے کہ مقدمہ آپ ان کا سنیں گے اور ان کا فیصلہ آپ سنائیں گے، تو وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ نے فیصلہ سنایا تو آپ کو ضروری ہے، آپ پر لازم ہے، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ پورا انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. مطلب کیا؟ جو قرآن کہتا ہے، جو شریعت محمدی کہتی ہے، بس اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ان کے خواہش کے مطابق فیصلہ. ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کرتے انصاف کے ساتھ، ایسے انصاف پسندوں کو پسند کرتے. انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے. انصاف کی بات کرنا، انصاف کا فیصلہ سنانا، انصاف کی شہادت دینا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے. اس لیے آپ جب بھی فیصلہ کریں گے تو آپ پورا انصاف کا خیال کر کے کریں گے. اس کا مطلب ہمارا نبی نہیں کرتے تھے، نہیں، آپ کے ذریعے سے ہم سب کو بھی کیا ہے. مطلب کیا ہوا، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی ایک مسلمان ہے، دونوں مقدمہ لے کے آئے، ان کا آپس کا معاہدہ ہے، سمجھ رہے، وہ لوگ کسی بزنس میں کیا ہو گئے تھے، پارٹنر تھے. اب کیا ہوگا، لفڑا پیدا ہو گیا. اب ان دونوں آئے آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے. اب مولوی صاحب ذرا ہمارے نہیں سمجھے، یا پھر آپ میں سے کسی کو بھی بنا دیا حکم کہ آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ سنا دیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ انصاف کا فیصلہ سنائے. سمجھ رہے، اگر مسلمان غلطی پر ہے تو مسلمان کا سپورٹ کرنے کا نہیں، یہ تو میرا مذہب والا ہے. اب غیر مسلم حق پر ہے، وہ تو میرا مذہب کا نہیں ہے، میں کہیں کہ اس کے سپورٹ کی بات کروں. نہ، اللہ کا حکم ہے، فیصلہ جب بھی سنا ہے انصاف کا سنا ہے. سمجھ رہے، چاہے کس کے حق میں بھی کوئی بھی جیت جائے، کوئی بات نہیں.
اگر آپ کے فیصلے سے انصاف جیتنا، مسلم جیتنا غیر مسلم ہارنا یہ نہیں ہونا، انصاف جیتنا، اب انصاف جیتا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں، نن ڈالنا یہ نہیں چلے گا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، سمجھ رہے؟ غیر مسلموں کوئی انسان ہے یار، فیصلہ جب بھی کرے انصاف کا کرے، سمجھ رہے؟ ایک زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان میں آئے تھے نا دونوں، یہودی بھی ایک منافق بھی، وہ منافق کیا، منافق کسے بولتے ہیں؟ ظاہر سے مسلمان اندر سے کافر، تو اس کے خلاف میں گیا، یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، اس کو بات پسند نہیں آئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سنایا تھا، اس کے بعد دوبارہ کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے تھے، تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ اس کا سرد قلم کر دیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں کرتا انہیں پھر مسلمان اس نہیں، بعد میں معلوم ہوا انہیں ایک نمبر کا منافق تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آیت نازل کر دی، سمجھ رہے؟ فیصلہ کس کے بھی حق میں ہو ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ غلطی کون کر رہا ہے اسے بہرحال سزا ملنی چاہیے، جو حق پر ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے، یہ ہے اللہ کا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے گئے ہم سب کے لیے، سمجھ رہے؟ اصل میں کیا ہے معلوم، یہ لوگ اس زمانے میں ان کے درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بڑی ذات، ان کا بڑی ذات کا مطلب بڑی ذات معاف کرنا، بڑے پیسہ والے عہدے والے، اس میں ایک عورت سے بدکاری ہوئی، یہودیوں میں بدکاری کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ تھی وہ، شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرے، جیسے اسلامی حکومت شریعت محمدی میں جس طرح سے سنگ سار کر کے ہلاک کرنے کا ہے نا، بالکل ویسے ہی کرنا ہے، تورات میں بھی ایسے ہی ہے حکم سیم، لیکن یہ لوگ کیا کریں معلوم، یہ بڑے لوگ ہیں نا، اب ان کو اگر وہ سزا دیں گے تو مشکل ہو جائے گا، سزا میں تھوڑا سا ہلکا پن لے کے آنا بول کے ان لوگوں نے کیا کیا، اس ٹائم پہ 4 جوتے سے مار کر منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر کے گھوایا، بس یہی سزا۔ اس کے بعد ایک چھوٹے مطلب غریب آدمی سے اس طرح کا گناہ ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں پورا سنگساری کا، یعنی یہ لوگ کیسے بدلتے تھے، دیکھو پیسے والوں سے اگر جرم ہو جائے ان کے لیے ہلکی سزا، غریب سے اگر کوئی جرم ہو جائے ان کے لیے جو سزا تورات میں اس کے مطابق، اس طرح کے حرکتیں کرتے تھے۔ یہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے فیصلہ لینے کے لیے، چنانچہ اس طرح کا جو مسئلہ دوبارہ پیش آیا تو یہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوچ کر کے کہ نبی تو رحمت للعالمین ہے، اور ان کو تورات میں کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، معلوم نہیں رہی ہے نا، امی نا جانتے نہیں، اب یہ فیصلہ سنائیں گے بھی تو تھوڑا ہلکی سزا سنائیں گے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا بول کر کے یہ لوگ گئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آرڈر دیا، آپ جو ہے نا وہ سنانے کا، زنا کرنے کی سزا کیا ہے وہ سنانے کا، فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے حکم بنائیں گے، حکم بنانا والا تو فیصلہ سنانے کے لیے کسی کو بھی ثالثی بناتے ہیں، تھرڈ پارٹی، 2 پارٹی جا کر کے تیسرے کو کیا کرتے ہیں، حکم بناتے ہیں، آپ ہمارے درمیان کا فیصلہ۔ تو فرمایا یہ لوگ، یہ یہودی آپ کو کیسے حکم بنائیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس تو تورات ہے، تورات میں کوئی الگ حکم نہیں ہے، تورات بھی اللہ کا ہی کیا ہے کلام ہے، جب ان کے پاس تورات ہے تو یہ پھر یہ آپ کو کیسے حکم بنائیں گے؟ حکم اس لیے بناتے ہیں تاکہ تھوڑی ہلکی سزا ان کے ذریعے سے مل جائے اور ہم لوگ سخت سزا سے بچ جائیں، ورنہ ان کے پاس تورات ہے، تورات میں آلریڈی کیا ہے اللہ کا قانون موجود ہے، فیہا حکم اللہ، تورات میں اللہ کا حکم ہے، سمجھ رہے، کتنا بھی انہوں نے چینجز کیا ہو پھر بھی اس میں سچی باتیں موجود ہیں، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، تو جب اس میں اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے، پھر بھی آپ کو کیسے یہ حکم بناتے ہیں، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ اس کے بعد
اعراض کرتے ہیں آپ سے. کیوں؟ ان کے خواہش کے مطابق کیا نہیں ہوتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں. اصل میں کیا ہے، لوگ مفاد پرست، نفس پرست، خواہش پرست لوگ ہیں. یہ لوگ اپنے پسند کا کیا کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ فیصلہ سننا چاہتے ہیں. ورنہ ان کے پاس خود تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر یہ آپ کو کہیں کو حکم بناتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو حکم بنانے کی؟ آپ کو حکم بنانے کا بس ایک مقصد، آپ سے کچھ ہلکی سزا مل جائے تو پھر ہم لوگ ایڈجسٹمنٹ کر کے چلیں. ورنہ پورا تورات کے اوپر جائیں گے تو پھر اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ سنایا جو فیصلہ تورات میں بھی وہی حکم ہے، ہمارے شریعت محمدی میں بھی وہی حکم ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے پتھر مار کے کیا کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. اس کے لیے اور کوئی چانس نہیں. انہیں دھرتی کا بوجھ ہے، اسے جلدی سے جلدی دنیا سے ختم کرو. فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ ان کا تو تورات پر بھی ایمان نہیں. یہ نام کیا ہے؟ قرآن پر ایمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں نا. ان کا ایمان برابر تورات پر بھی نہیں. یہ تو خواہش پرست لوگ ہیں. سمجھ رہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کس کی مذمت بیان کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی. تو یہودیوں کی بیان کر رہے ہیں بول کر ہم لوگ کیا نہیں ہونے کا، خاموش نہیں ہونے کا، بلکہ ان کی خصلتیں، ان کی بری عادتیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی آ گئی. ہمیں آئینہ بنا کر دیکھنا ہے، ان آیتوں کو آئینہ بنا کر کے دیکھنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اندر ایسی بری عادت نہیں ہونی چاہیے. کیا بولتا ہے ابھی خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھنے اس کے